بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسیج کے ذریعے سوال آیا ہے، آپ کی خدمت میں اسے پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد اس کا جواب۔ جناب محمد عاقل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے جو میں نے جواب پوچھا تھا دعائے قنوت کے لیے اور آیت کریمہ کے لیے، ماشاءاللہ آپ نے بہت جلدی مجھے اس کا جواب دے دیا۔ جناب محمد عاقل صاحب السلام علیکم، میں دہلی سے عبدالسلام بول رہا ہوں۔ آپ سے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے جی کہ دہلی میں سبھی مسجدوں میں صبح فجر کی نماز کے بعد قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، قنوت اور نازلہ، عشاء کی نماز کے بعد آیت کریم کا ختم ہو رہا ہے۔ آیت کریمہ کا ختم۔ آپ ذرا یہ بتائیے کہ قرآن اور روشنی میں، قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں یہ عمل کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالسلام صاحب دہلی سے پوچھ رہے ہیں کہ جو مصیبت ہندوستان میں مسلمانوں پر آئی ہوئی ہے وہ NRC اور CAA اور NPR نہ جانے کون کون سی ٹرمز لگا کر صرف مسلمانوں کو اس اذیت سے گزار رہے ہیں، اس اذیت اور آفت اور بلا کے دور میں کیا مسلمان جو عمل کر رہے ہیں دہلی کی مساجد میں صبح فجر کی نماز کے بعد دعائے قنوت پڑھی جا رہی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد آیت کریمہ کا ختم ہو رہا ہے؟ دیکھیے، آیت کریمہ کا جو ختم ہے اس کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ یہ دو کام دہلی میں ہو رہے ہیں، ایک سنت کے مطابق ہے اور ایک سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ شیخ عبدالعزیز ابن باز اور جو مفتیان کرام ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کا جو ختم کیا جاتا ہے یا مختلف لوگوں کو جمع کر کے ختم شریف کی محفلیں بنائی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری بدعات ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ تمام بدعتیں گمراہی میں لے کر جانے والی ہیں اور گمراہی جہنم تک پہنچانے والی ہیں۔ تو ان گمراہیوں سے نکل کر جو عمل قنوت نازلہ کے طور پر دہلی میں کیا جا رہا ہے وہ مبارک قدم ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ قنوت نازلہ کے بارے میں سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا تھا، آپ کی خدمت میں اسے پیش کر رہا ہوں۔ وإذا شرع القنوت في النوازل فإنه مشروع في كل صلاة، في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، يكون في الركعة الأخيرة ويكون جهرا حتى في الصلوات السرية كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نوافل میں بھی اور فرائض میں بھی، سری نمازوں میں بھی، جہری نمازوں میں بھی قنوت نازلہ یا قنوت نازلہ کی دعائیں پڑھنا ثابت ہیں۔ اور یہ قنوت نازلہ ہے کیا چیز؟ مختصر آپ کی خدمت میں اس ضمن میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قنوت نازلہ اللہ کے حضور خشوع و خضوع کو قنوت کہتے ہیں، اور نازلہ کا معنی مصیبت میں گرفتار ہونا ہے۔ لہذا زمانے کے حوادثات میں پھنسے وقت جب آدمی حادثات میں گرفتار ہو جائے اور من حیث القوم حادثات میں گرفتار ہو، نماز میں عجز و انکساری کے ساتھ دعائیں مانگنا قنوت نازلہ
کہلاتا ہے۔ دنیا میں مصائب و آلام کئی طرح کے ہوتے ہیں، مثلا دنیا کے کسی خطے میں مسلمانوں پر کفار ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہوں، دن رات ان کو پریشانیوں میں صعوبتوں میں مبتلا کیے ہوئے ہوں، اور کمزور اور لاغر مسلمان ان کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنے ہوئے ہوں، یا کسی علاقے میں قحط سالی اور بدحالی کے ایام ہوں، یا وباؤں، زلزلوں اور طوفان کی زد میں کوئی علاقہ آ چکا ہو، تو ان تمام حالات میں قنوت نازلہ کی جا سکتی ہے، کی جاتی ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام عنہم رضی اللہ تعالی عنہم، اور تابعین عظام، فقہاء محدثین اور سلف صالحین رحمہم اللہ اجمعین کا طریقہ کار رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قنوت اس لیے کرتا ہوں تاکہ تم اپنے پروردگار کو پکارو اور اس سے اپنی ضروریات کے بارے میں سوال کرو۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قنوت کرتے جب کسی قوم کے حق میں دعا کرنا ہوتی یا کسی قوم کے خلاف بد دعا کرنی ہوتی۔ اسے صحیح ابن خزیمہ نے نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت، پریشانی اور رنج و غم کے پیش نظر کبھی 5 نمازوں میں قنوت کی اور کبھی بعض نمازوں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام اور تابعین سے کہتے، واللہ اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ قریب ہوں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ظہر، عشاء اور فجر کی نماز میں قنوت کرتے اور مومنوں کے لیے دعائے خیر اور کافروں پر لعنت کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 237 جلد نمبر 1 پر نقل کیا ہے۔ اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور مغرب کی نماز میں قنوت فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں فی صلاۃ العشاء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں 1 ماہ تک قنوت کیا۔ مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ آپ مختلف حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی ایک نماز میں، کبھی 2، 3 اور کبھی 5 نمازوں میں قنوت پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی حالات و واقعات کے تقاضے کے مطابق ایسا کرنا چاہیے، اور یہ معاملہ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک دشمنوں کی مکمل سرکوبی نہیں ہو جائے اور مسلمانوں کے مصائب و آلام میں کمی واقع نہیں ہو جائے۔ یہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اور اس میں شریک بھی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک رکوع کے بعد قنوت کیا۔ جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اپنی قنوت میں کہتے، اے اللہ ولید ابن ولید کو نجات دے، اے اللہ سلمہ ابن ہشام کو نجات دے، اے اللہ عیاش ابن ابی ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ ضعیف مومنوں کو نجات دے، اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسے قحط ڈال دے۔ یہ دشمنوں کے لیے آپ علیہ السلام الفاظ ادا کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے دعا کرنی چھوڑ دی، تو لوگوں نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے وہ آ گئے ہیں، یعنی کفار کے غلبے سے انہیں نجات مل گئی ہے۔ قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانا بھی مسنون ہے۔ قنوت نازلہ جیسا کہ حضرت انس سے مروی ہے، فقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاة الغداة رفع یدیہ فدعا علیہم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی نماز میں دیکھا کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دشمنان اسلام پر بد دعا کی۔ یہ دعائے
قنوت نازلہ کے سلسلے میں جو سوال آیا تھا وہ آپ کی خدمت میں اختصار سے اس کو پیش کر رہا ہوں. اسی طریقے سے جو آیت کریمہ کا ورد کیا جا رہا ہے یا ختم آیت کریمہ کی جا رہی ہے، یہ بدعت ہے، اور اس بدعت سے بچ کر عشاء کی نماز میں بھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 نمازوں میں اللہ کو پکارنا، قنوت نازلہ پڑھنا ثابت ہے، تو اس لیے آپ کو، اہل ہند کو، دلی والوں کو خاص طور پر اس بدعت کو چھوڑ کر سنت کو اختیار کرنا چاہیے. واللہ تعالی عالم. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، امن و شانتی عطا فرمائے، مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی، مال کی حفاظت فرمائے، اور جو انہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے اللہ رب العالمین انہیں ذلیل و رسوا کرے اور پوری دنیا کے سامنے انہیں ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دے کہ وہ نشان عبرت بن جائے. آمین یا رب العالمین. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.